اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے مسلمان پر جو احکامات فرض کیے ہیں ان احکامات میں سے ایک حکم زکوٰۃ ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کو قرار دیا۔ نمبر 1 شہادتین کا اقرار، نمبر 2 نماز، نمبر 3 روزہ، نمبر 4 زکوٰۃ اور نمبر 5 حج۔ یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں۔ ان ارکان میں سے کسی ایک رکن کا انکار کرنے والا وہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ زکوٰۃ یہ ایسا حکم ہے، اس کا تعلق ہر ایک مسلمان کے ساتھ ہے، چاہے وہ مسلمان امیر ہو یا غریب، دونوں کا تعلق زکوٰۃ کے ساتھ ہے۔ امیر آدمی کا تعلق زکوٰۃ کے ساتھ اس وجہ سے کہ وہ زکوٰۃ دیتا ہے، اور غریب آدمی کا تعلق اس بنیاد پر کہ وہ زکوٰۃ کو وصول کرتا ہے۔ زکوٰۃ ایک ایسا حکم ہے جس کے ذریعے اللہ رب العزت انسان کے مال کو پاک کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اکثر مقام پر جہاں پر نماز کا ذکر کیا وہیں پر ساتھ میں زکوٰۃ کا حکم بھی دیا۔ تو گویا جس طرح نماز فرض ہے، ایسے ہی صاحب نصاب آدمی پر زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے۔ آج ہم اس موضوع پر تھوڑی سی بات کریں گے کہ زکوٰۃ کب فرض ہوئی، اور زکوٰۃ کس کس مال پر زکوٰۃ ہے، اور کن کن لوگوں کو زکوٰۃ دی جائے گی۔ سب سے پہلے اس بات کو سمجھیے کہ زکوٰۃ کا حکم سن 2 ہجری میں نازل ہوا، جب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ گئے تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر وہاں پر بہت سے جو احکامات نازل ہوئے ان میں سے ایک زکوٰۃ کا حکم بھی تھا۔ زکوٰۃ یہ سن 2 ہجری میں اللہ کے حکم کے مطابق مسلمانوں پر فرض ہوئی۔ اب زکوٰۃ کے اعتبار سے یہ بات ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ سے انسان کا مال پاک ہوتا ہے، جس طرح وضو سے انسان کا بدن پاک ہوتا ہے، غسل سے انسان کا بدن پاک ہوتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ سے انسان کا مال کیا ہوتا ہے؟ پاک ہوتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ 4 مالوں پر ہے، 4 قسم کے مالوں پر زکوٰۃ فرض ہے۔ نمبر 1 سونا، نمبر 2 چاندی، نمبر 3 سامان تجارت، اور نمبر 5 نقدی بینک بیلنس۔ یہ 4 قسم کے سامان اور 4 قسم کے مال ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اب ان کی مقدار کیا ہے تو اس بارے میں ذہن میں رکھیں، زکوٰۃ سونے کے اعتبار سے کسی آدمی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہو، یا کسی آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی، یا 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی مالیت کے برابر کسی آدمی کے پاس رقم موجود ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ اس بات کو آپ یوں سمجھیں کہ اگر کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہے، سونے کے علاوہ اس کے پاس سامان تجارت بھی نہیں، اس کے پاس چاندی بھی نہیں، اور اس کے پاس نقدی رقم بھی نہیں، تو ایسی صورت میں اس آدمی کے پاس اگر 7.5 تولہ سونا ہوگا تو تب اس پر زکوٰۃ کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ اور اگر اس آدمی کے پاس تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، اور اسی طرح کچھ سامان تجارت میں سے بھی ہے، اور کچھ اس کے پاس نقدی بھی موجود ہے، اب ان تمام اموال کو جمع کیا جائے گا، پھر دیکھیں گے کہ اگر یہ سارے مال مل کر چاندی کی مالیت کے برابر چاندی کا نصاب پورا ہو رہا ہے، 52.5 تولہ چاندی، تو پھر اس مال پر آدمی پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اگر صرف سونا ہے تو سونے کے اعتبار سے دیکھیں گے 7.5 تولہ سونا، اور اگر صرف چاندی ہے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تو 52.5 تولہ چاندی، اور اگر سونا اور چاندی بھی کچھ ہے، کچھ سونا بھی ہے اور کچھ نقدی بھی اس کے پاس ہے، سامان تجارت میں سے بھی کچھ اس کے پاس ہے، ان تمام کو جمع کر کے اگر ایک نصاب کے برابر اس کے پاس مالیت بنتی ہے تو اس مال پر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ لازم ہوگی۔ یہ بات تو ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ کے اعتبار سے 4 مالوں پر زکوٰۃ لازم ہے۔ اب زکوٰۃ دینی کب ہے تو اللہ رب العزت نے اس امت پر کتنا احسان فرمایا، فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کسی بھی انسان کو اس کی حیثیت سے زیادہ مکلف نہیں بنایا۔ اب زکوٰۃ کسی آدمی کے پاس یہ مال موجود ہے اور اس مال پر 1 سال گزر گیا، 1 سال کے بعد بھی اگر اس کے پاس وہ مال موجود ہے تو تب اس پر کیا ہوگی؟ زکوٰۃ ہوگی۔ یوں سمجھیے گا، ایک آدمی کے پاس آج کی تاریخ میں مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ موجود ہے، درمیانے سال میں اس آدمی پر مال کے اعتبار سے کمی پیشی آتی رہی، اب آئندہ سال پھر اسی تاریخ کو اس آدمی کے پاس اس سے زائد رقم موجود ہے جو اس تاریخ میں آج کے دن کیا ہے اس کے پاس موجود ہے، تو ایسی صورت میں اس آدمی پر سال کے بعد زکوٰۃ لازم ہوگی۔ درمیانے سال میں اس آدمی کے مال میں کمی پیشی ہوتی رہے اس کا اعتبار نہیں، سال کے آخر میں اگر اس کا مال وہی موجود ہے یا اس سے زائد کیا ہے موجود ہے تو اس مال پر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ اب زکوٰۃ ہے کتنی؟ 2.5%۔ مثلا ایک آدمی کے پاس 1 لاکھ روپیہ ہے تو 1 لاکھ روپے پر صرف اور صرف 2,500 روپے اس آدمی پر زکوٰۃ ہوگی، 2,500 روپے، وہ بھی سال گزرنے کے بعد۔
اور زکوٰۃ نہ دینے والے کو اللہ رب العزت کی طرف سے کس قدر شدید قسم کی وعیدیں ہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ رب العالمین کی ذات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا والذین یکنزون الذہب والفضۃ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم، جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک قسم کی عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ فبشرہم بعذاب علیم، اس مال کو جو اس نے دنیا میں جمع کر کے رکھا ہے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کیا، رب العالمین کی ذات فرماتے ہیں یوم یحمی علیہا فی نار جہنم، اس مال کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس سے اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے چہرے کو داغا جائے گا، اس کی پیٹھ کو داغا جائے گا اور اس کے پہلو کو داغا جائے گا جس مال کی اس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی۔ تو زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کا مال روز قیامت انہی کے لیے وبال بن جائے گا۔ یہاں پر ایک دو مسئلے اور بھی ذہن میں رکھیے۔ زکوٰۃ کی جو رقم ہے ایک تو صحیح مستحق تک پہنچائی جائے، جو صحیح طور پر مستحق ہیں، یعنی ایسا آدمی جو آدمی آپ سے سوال بھی نہیں کر رہا، سفید پوش ہے، لیکن اس آدمی کے افراد یوں آپ سمجھ لیں قلیل المال کثیر العیال، جس آدمی کے مالی حالات بہت ہی ابتر ہیں، بہت ہی کمزور ہیں، اور اس کے وسائل اور اس کے معاملات بہت زیادہ ہیں، افراد زیادہ ہیں، ایسے آدمی کو آپ زکوٰۃ دیں۔ لیکن یہاں پر جو اللہ رب العزت نے احکامات دیے ہیں ان احکامات کو ادا کرتے وقت اس بات کو ذہن میں رکھیں، ہم جس کو زکوٰۃ دے رہے ہیں، جس کو ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں اس پر احسان مت جتلائیں۔ رب العالمین کی ذات نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے ایمان والو اپنی صدقات کو، اپنے خیرات کو لوگوں پر احسان جتلا کر اور ان کو اذیت اور تکلیف دے کر ضائع نہ کرو۔ یعنی آپ نے کسی کو زکوٰۃ دی، کسی کو صدقہ کیا، تو اس صدقہ دینے کے بعد اس پہ جتلاؤ نہیں، اس کو اذیت مت پہنچاؤ کہ آپ کو میں نے صدقہ دیا، آپ کو میں نے مال دیا۔ تو ایک تو جو مستحق ہیں ان کو یہ مال دیا جائے تاکہ آپ کی رقم صحیح مستحقین تک پہنچ جائے۔ پھر اس میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں، والد اپنی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، اور اسی طرح اولاد بھی اپنے والدین کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتی۔ اسی طرح میاں بیوی کا آپس میں جو معاملہ ہے، بیوی اگر صاحب نصاب ہے تو اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی، اور شوہر اگر صاحب نصاب ہے تو اپنی بیوی کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ باپ اپنے بیٹے کو، پوتوں کو آگے تک ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ایسے ہی پوتا اپنے دادے کو اوپر تک زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ تو اس اعتبار سے اصول اور فروع کے اعتبار سے یہ زکوٰۃ ان کو نہیں دی جا سکتی۔ زکوٰۃ کے اعتبار سے ہم گنتی کر لیں کہ ہمارا سال پورا ہو تو سال کے پورا ہونے کے بعد جو رب العالمین کی ذات نے ہم پہ حکم کیا ہے، صاحب نصاب ہیں، اللہ نے مال دیا ہے، وسعت دی ہے، اپنے مال کا صحیح طور پر اندازہ لگائیں اور اس اندازہ لگانے کے بعد اپنے مال کی زکوٰۃ دیں۔ آپ سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں میں دیکھیں، آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے جو مستحق ہے، سفید پوش ہے، وہ آپ کے سامنے دست سوال دراز نہیں کرتا، مانگتا نہیں ہے، آپ اس کی ضرورت کو جانتے ہیں اور اس بات کو بھی جانتے ہیں کہ یہ مستحق ہے، تو لہٰذا اس کو آپ زکوٰۃ کی رقم دیں۔ اور یہاں پر اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں، کسی بھی آدمی کو زکوٰۃ کی رقم دیتے وقت یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ فلاں آدمی مستحق ہے تو آپ اس طرح کیجئے، نیت کر لیجئے کہ یہ میری رقم زکوٰۃ کی ہے، اور اس آدمی کو جا کے اس کی مدد کیجئے، مالی معاونت کیجئے، تاکہ وہ آدمی صحیح طور پر آپ کی رقم وصول بھی کر لے اور وہ احساس کمتری کا شکار بھی نہ ہو اور اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو۔ اصل میں یہ سارے معاملات پردے کے ساتھ ہیں۔ انما الاعمال بالنیات، اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو دیکھتے ہیں۔ تو سال کے پورا ہونے کے بعد جس آدمی پر زکوٰۃ فرض ہے وہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ میری اتنی رقم کسی کے پاس بطور قرض کے ہے، تو جب تک وہ قرض مجھے نہیں ملتا میں کیا کروں؟ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ اس مال کی زکوٰۃ پہلے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اگر پہلے ادا نہیں کر سکتے تو پھر اس صورت میں آپ کو جب وہ قرض وصول ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس قرض پر آپ حساب لگا کے آپ کیا کریں، اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ رب العزت نے ہم پر آسانیاں ہی آسانیاں رکھی ہیں۔ ہم میں سے ایک انسان اگر اللہ رب العزت کے احکامات پر چلنا چاہے تو اس معاشرے کے اندر ایک تو انسان غربت بھی ختم کر سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں، اپنے تعلق والوں کی مالی معاونت بھی کر سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر کے اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اللہ رب العزت کو راضی بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ سے دو فائدے ہیں۔ ایک فائدہ یہ کہ انسان کا اپنا مال کیا ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، پاک ہوتا ہے، چونکہ جو مال ہے زکوٰۃ یہ مال کی میل کچیل ہے۔ جب تک انسان اس زکوٰۃ کو ادا نہیں کرے گا اس کا مال ناپاک ہے، اس کے مال میں برکت نہیں ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے اس کا مال محفوظ بھی ہو جاتا ہے، بابرکت بھی ہو جاتا ہے، اور اس کے مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکت والا بنا دیتے ہیں۔ دوسرا فائدہ، آپ کی زکوٰۃ سے غریب لوگوں کے گھر کے چولہے جلتے ہیں، آپ کی زکوٰۃ سے دوسرے لوگوں کے خاندان پلتے ہیں، اور آپ کی زکوٰۃ سے ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، ان کے چہروں پر خوشی آتی ہے، تو اللہ رب العزت اس پر بھی آپ کو اجر عطا فرمائیں گے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے اللہ کریم ہم میں سے ہر ایک انسان کو صحیح معنی میں
اپنے مالوں کو زکوٰۃ کی صورت میں پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو مال ہیں صحیح طور پر مستحقین تک پہنچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک انسان کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔